السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعد، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین کرنا یہ منسوخ ہے، اور اس پر ہم دعوی نسخ پہلے بھی کرتے تھے اور ہم آج بھی وہ دعوی نسخ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ایک جگہ تقریر کے دوران میں نے رفع الیدین کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کر دی تھیں، اور ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا نسائی شریف سے، حدیث شریف بھی پیش اس حوالے میں کر دی تھی، اور ساتھ میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باب کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ تو وہ عوام کے اندر گئی، جب وہ صحیح حدیث عوام تک پہنچی اور عوام اس سے باخبر ہوئے تو غیر مقلوں میں ایک عجیب ہلچل پیدا ہو گئی کہ بھائی لوگوں کے سامنے صحیح احادیث کھل رہی ہیں اور ہمارا تو سارا وہ کام ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے ایک صاحب ہیں عادل سلفی صاحب، اس سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے، وہ طاہری مسجد میں جب دوسری نشست ہوئی تھی بٹمال و مناظرے کی، اس میں موجود تھے۔ ان عادل سلفی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس ویڈیو میں وہ میری تقریر پر چند اعتراض کرتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ کریں گے کہ کیسے ان کے ان اعتراضات کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ غرامی قدر سامعین، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے، اس میں پہلے رفع الیدین کرنے کا باب لایا ہے، وہ باندھا ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائی ہے، اور اس کے بعد باب ترک ذالک، یا وہاں لکھا ہوتا ہے ترک ذالک، وہ باندھا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ لائی ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے سنن نسائی جلد اول صفحہ 117۔ ہاں، یہ بھی میں واضح کر دوں، بعض نادان غیر مقلد اور ان پڑھ غیر مقلد انہوں نے کیا کیا، جب میں نے حوالہ دیا جلد اول صفحہ 117 کا، تو وہ جو ترجمے والی ہوتی ہے نا نسائی شریف، اردو انگلش، اس کے وہ اسکرین شاٹ لگا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیں کہ دیکھو بھائی صفحہ 117 پر نہیں ہے، ان پڑھو۔ میں دکھا بھی رہا ہوں اس ویڈیو میں، ایسے بخاری شریف نسائی شریف نظر آ رہی ہے، جو صاف نظر آ رہا ہے کہ درسی نسخہ ہے، درسی نسخے میں جلد اول صفحہ 117، اور جو ترجمے والی ہو تو اس میں صفحہ نمبر یا جلد نمبر تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ آپ باب تلاش کریں نا، باب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو علم نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے۔ اس میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں۔ فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کی، اور اس کے بعد پوری نماز میں انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ یہ رفع الیدین پوری نماز میں کنہوں نے نہیں کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ کس کی نماز کی خبر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی خبر ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس کے پہلے راوی سوید ابن نصر، یہ ثقہ ہیں، دوسرے راوی عبداللہ ابن مبارک بخاری مسلم، سفیان بخاری مسلم، عاصم بن کلیب بخاری میں تعلیقاً اور مسلم، عبد الرحمن بن اسود بخاری مسلم، علقمہ بخاری مسلم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عبداللہ ہی ہیں۔ اس صحیح سند کے ساتھ یہ جو حدیث نقل کی گئی ہے، اور اس کی صحت کا اقرار تو البانی صاحب کو بھی ہے، جو فرقہ غیر مقلدین کے امام شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے محدث جماعت کے مانے جاتے ہیں۔ ان کی جو مشکات شریف کی تخریج ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حق بات یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لہٰذا یہ جو حدیث شریف صحیح ہے، اس صحیح حدیث شریف کو میں نے پیش کیا تھا، ساتھ میں نے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باب کی بھی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس حدیث شریف پر بعض غیر مقلد یہ اعتراض جھڑ دیتے ہیں اس صحیح حدیث سے چھاڑ چھڑانے کے لیے کہ سفیان چونکہ مدلس ہے، اور مدلس جب عن سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کا جواب بھی اسی وقت نقل کر دیا تھا کہ سفیان جو ہیں یہ دوسرے درجے کے مدلس ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات المدلسین میں مدلسین کے 5 درجات بیان کیے ہیں، اور کہا ہے کہ پہلے اور دوسرے درجے کا جو مدلس ہو اس کی تدلیس ہے قابل برداشت، اور تیسرے، چوتھے اور 5ویں درجے کا جو مدلس ہو اس کے تدلیس ہے مضر۔
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इब्न हजर ने वहाँ दूसरे दर्जे में ज़िक्र किया है। मालूम हुआ इसके तदलीस ये कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं और ये मुज़र नहीं बल्कि काबिल बर्दाश्त है। मालूम हुआ हदीस शरीफ सही है और इस सही हदीस शरीफ पर गैर मुक़ल्लिद अब इस सही हदीस से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रहे हैं। आदिल सल्फ़ी साहब की जो वीडियो सामने आई है उसमें सबसे पहले तो वो कहते हैं मुझे कहते हैं गाली मुक़ल्लिद गाली मुक़ल्लिद मोहम्मद नोमान नौशहरी। तो इस पर मुख्तसर तौर पर मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों में गुलू के कायल नहीं हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम गुलू से बचे हुए हैं। अगर आपकी नज़रों में हमारा कोई गुलू है उसको आप साबित करें, उसकी आप निशानदेही करें। अगर वो साबित हो जाएगा तो रुजू करने में आप हमारे यहाँ से देर नहीं पाएंगे, हम फिलफौर रुजू कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है और बेशक नहीं है तो ये लफ्ज़ असल में आपके लिए इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि आप गैर मुक़ल्लिदियत के अंदर, ला मजहबियत के अंदर गुलू की इंतहा को पहुँच चुके हैं। और एक और मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि हम आपको ला मजहब कहते हैं और यही लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल करते हैं और ये ऊपर से उलमा ने इस्तेमाल किया है। हाँ, आप इसकी वजह हमसे पूछ सकते हैं, आप वजह पूछें तो इंशाल्लाह हम उसकी वजूहात भी आप हज़रात के सामने बयान कर देंगे। उसके बाद आदिल सल्फ़ी साहब कहते हैं मेरे बारे में, वो तो कश्मीरी में है, मैं उर्दू में उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कहते हैं जो अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम कहता है सोना गाली मुक़ल्लिद मोहम्मद नोमान नौशहरी पन्निस पानस मुनाज़िर इस्लाम वना। इस पर मैं आदिल साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसका सबूत पेश करें। अगर आपने एक बात कही है जो अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम कहता है, आप मुझसे पेश करें कि मैंने अपने बारे में और अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम कहा हो। अगर आप इसका सबूत पेश करते हैं मसला ख़त्म, बात ठीक है। और अगर आप इसका सबूत पेश नहीं कर पाते, इसका माना ये झूठ है जो आपने मुझ पर बांधा है। झूठ तो वैसे ही लानत का मूजिब होता है और झूठे पर अल्लाह का कुरान लानत करता है। बाकी रमज़ान के अंदर झूठ बोलना ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मसला है। अगर आप सबूत पेश करते हैं तो ठीक, और अगर आप सबूत पेश नहीं कर पाते आपको चाहिए आप इस झूठ से तौबा करें। इसके बाद कहता है जिसका मकसद सिर्फ फितना फसाद है सोशल मीडिया के ज़रिए, ठीक है ना जी। तो इस पर मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई कहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कश्मीर में फितना फसाद इन्होंने फैलाया, मसाजिद को अलग करने की तहरीक इन्होंने चलाई, असली इस्लाम क्या है जाली इस्लाम क्या है जैसे जहरीली किताब यहाँ इन्होंने लाई, उस पर अपने मकतबे का नाम इन्होंने लिखा, उस किताब पर लड़ाई शुरू हुई जो इन्होंने यहाँ पर लाई है। और गाँव गाँव को अखाड़ा इन्होंने बनाया, मसाजिद को अलहदा इन्होंने किया, मसाजिदों में दो दो जमातें शुरू हुई। ये किससे मख्फी नहीं है, हनफी मस्जिदों पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए, ये किसको पता नहीं। इतना फितना फसाद करने के बावजूद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने अब इनके हक़ाइक़ सामने लाने शुरू कर दिए तो अब चीखते हैं चिल्लाते हैं फितना फसाद है। बहरहाल होगों से कुछ नहीं होगा, फितना परवर आप हैं, फसादी आप हैं, आप उल्टा अपना इल्ज़ाम वो मुझ पर लगाते हैं। अब चलिए आगे जो मैंने एक बाब के बारे में बताया था कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तर्क ज़ालिका का बाब बांधा है, यानी उसका छोड़ना। आदिल साहब कहते हैं कि अगर नोमान साहब इससे नस्ख साबित करते हैं तो फिर इन 4 अबवाब के बारे में नोमान साहब का क्या कहना है। फिर उन्होंने नसाई शरीफ से 4 अबवाब पेश किए हैं और साथ में मेरे बारे में कहते हैं इसको नसाई शरीफ के अबवाब की ख़बर नहीं वगैरह, अभी पता चल जाएगा कि ख़बर किसको है और ख़बर किसको नहीं है। पहला बाब इन्होंने जो पेश किया है वो दरसी नुस्खे में है, उसका सफ़ा नंबर 133, जिल्द अव्वल सफ़ा 100 नंबर 33 वो है बाब। बाब क्या है वो अब आदिल सल्फ़ी ही के ज़बान से सुन लें, ये बाब क्या है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह छो सुनन नसाईस अंदर हदीस नंबर 61 अत बूठ छुस बाब गणन बाब रफुल यदैन फिल क़ियाम इला रकअतैन अल उखरयैन के बाब हसा छु ये रफुल यदैन छु करन यम सात जन फिल क़ियाम रकअतैन उखरयैन आखिरी 2 रकअतन पे साथ थोद वतन छ तम इब्तिदाहस मज हज रफुल यदैन करन अत मज अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस अनित अम पद काशद 1182 आत अंदर इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस अनन। तो मेरे भाइयों अकल से आप काम लें, आदिल साहब भी अकल से काम लें कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह तआला अलैह बाकायदे एक जगह बाब बांधते हैं रफ़ुल यदैन, उसके बाद तर्क का बाब बांधते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं देखो भाई तर्क का बाब बांधा है
पता चला वो पुरानी हदीस मनसूख है और ये जो नई सही हदीस लाई है नासिख है। इसके जवाब में आदिल सल्फी साहब एक और जगह से कई सफ़हात बाद, कई हदीस और बाद एक और बाब पढ़ते हैं कि उस बाब में भी इमाम नसाई ने वो हदीस लाई है। तो उस बाब में भी वो हदीस लाने से ये कैसे साबित हुआ कि जो पहले उन्होंने बाब माना था वो गलत है, कि जिसके दरमियान इतने सफ़ात का फ़र्क, इतने अहदीस का फ़र्क, और वो एक अलग जगह पर, ये एक अलग जगह पर, एक जगह एक हदीस को मनसूख करार देने के बाद अगर उस हदीस को दूसरी जगह जिक्र कर दिया जाए, आगे एक और जगह पर जिसके दरमियान बहुत सारा उसकी जगह हो और बहुत सारे सफ़ात, बहुत अलग एक जगह पर उसको तज़किरा जिक्र कर दिया जाए, तो इससे ये कैसे साबित होगा कि पीछे उन्होंने जो तर्क का बाब बांधा था वो ठीक नहीं। अल्लाह पाक आपको फ़हम नसीब फरमाए, इससे आपको कोई मुद्दा साबित नहीं हो सकता। अल्लाह पाक आपको फ़हम नसीब फरमाए। दूसरा और तीसरा बाब जो उन्होंने पेश किया है वो भी बड़ा, वो आप सुने कि आप इनके इल्म की दाद दें। दूसरा और तीसरा बाब उन्होंने पेश किया है, दरसी नुस्खे में है जिल्द अव्वल सफ़ा 119 और जिल्द अव्वल सफ़ा 127। सफ़ा 119 पर जो बाब है दरसी नुस्खे में जो उन्होंने पेश किया है वो है बाब रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी रुकू, और सफ़ा 127 पर जो बाब बांधा है वो है क्या इसको कहते हैं, बाब रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी सुजूद। आदिल साहब का ये कहना है कि अगर नोमान वहाँ तर्क से रफ़अल यदैन का मनसूख होना साबित करता है, रफ़अल यदैन की मनसूखियत साबित करता है, तो यहाँ सजदों के अंदर ज़िक्र करना वो भी मनसूख साबित हो जाएगा। फिर रुकू के अंदर ज़िक्र करना उनका ही मनसूख, वो भी मनसूख साबित हो जाएगा, उनकी भी मनसूखियत साबित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तर्क का बाब बांधा गया है। ये है आदिल साहब का एतराज़। नंबर 2 मिनट के लिए इस मानो तर्कु ज़ालिक युज़न इमाम नसाई सुन अमु मुराद मनसूख हसा गो रफ़ुल यदैन गो यथन इमाम नसाई तर्क गने ततन हसन मनसूख मुराद। इमाम नसाई रुकू तस्बीहात बयान कर कि रुकूस मज कम तस्बीहात बयान या से पढ़े, शब मुख्तलिफ अबवाब कायम कर, तिमन शन मुख्तलिफ अबवाबन पर हदीस नंबर 254 अम कबल युज़न बाब रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी रुकू। क्या अम तर्क सिद बाब करने से करे दिल नोमान सोब यह दावा कि रुकूस मज मुसलमान तस्बीह पढ़न तम सारे तस्बीहात मनसूख अजकि पे रुकूस में तस्बीह करें क्या। नंबर 2 नंबर 3 सजदन मज मुख्तलिफ दुआ 14 अबवाब इमाम नसाई रहमहुल्लाह कायम कर, रुकूस में सजदस मज कम दुआ पढ़। हदीस नंबर 138 कबल युज़न बाब गुनमुत बाब रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी सुजूद। बाब हसा ये रुख़्सत तर्क हसा तर्क यह ज़िक्र करें कत अंदर सजदन अंदर। अगर जन तर्क मानी मनसूख क्या अम सो गो साबित नाउज़ बिल्लाह कि सजदन अंदर नसा अजकि पे बिल्कुल कहीं तस्बीह करें। अगर तुम दपान होतन गो तर्क साबित रफ़ुल यदैन मनसूख, यन तर्क साबित ग सजदन मज यह तस्बीह मनसूख, रुकूस अंदर तस्बीह मनसूख। अब इसका जवाब समात फरमाएं, जो ये है कि आदिल साहब ख़ुद नसाई शरीफ के अब्वाब से बेखबर हैं और ये ख़ुद एक जाहिल इंसान है। जो लफ्ज़ इन्होंने ख़ुद इस्तेमाल किया था ये इन्हीं पर जाकर के लौटता है। क्यों? मोहतरम सामईन व नाज़रीन, एक होता है तर्क दालिका और एक होता है अर्रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी सुजूद, अर्रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी रुकू। एक है तर्क और एक है अर्रुख़्सत फ़ी तर्क। तर्क मुतलकन ये अलग शे है, अर्रुख़्सत फ़ी तर्क ये अलग शे है। इसमें तो इतना फ़र्क है, जिस आदमी को तर्क और अर्रुख़्सत फ़ी तर्क में फ़र्क समझ नहीं आए वो नोमान को जवाब देने चला है, वो लोगों के सामने बात करने चला है। अल्लाह आपको इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए, फ़हम नसीब फ़रमाए। वहाँ इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है तर्क दालिका, सफ़ा जो 117 है, और यहाँ बाब है अर्रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी सुजूद, अर्रुख़्सत फ़ी तर्क ज़िक्र फ़ी रुकू, जिसका माना ये है रुकू में सजदे में ज़िक्र के तर्क करने के रुख़्सत का बाब, इजाज़त का बाब। यानी अगर आप रुकू के अंदर तस्बीह ना पढ़ें, आप सजदे के अंदर ज़िक्र ना करें, तो इसकी इजाज़त का बाब, इसकी रुख़्सत का बाब, इसके गुंजाइश का बाब। एक है इसकी गुंजाइश, इसकी इजाज़त, इसकी रुख़सत, और एक है मुतलकन इसका तर्क। इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
تو آپ نعمان کے پیش کردہ باب کا جواب دینے چلے ہیں الرخصۃ فی ترک سے۔ واہ کیا علم ہے، اللہ پاک آپ کو جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کے بارے میں باب باندھا ہے ترک ذالک، اور رکوع سجدے کے بارے میں باب باندھا ہے الرخصۃ یا ہم پڑھیں گے باب رخصتی، اگر لفظ باب بھی ٹھیک ساتھ پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا باب رخصتی، اور اگر لفظ باب کے بغیر پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا الرخصۃ۔ تو انہوں نے پڑھا ہے باب الرخصۃ فی ترک الذکر فی السجود، اور باب باندھا ہے باب الرخصۃ فی ترک الذکر فی الرکوع، یہ نسائی میں۔ کہاں باب ترک ذالک یا ترک ذالک، اور کہاں الرخصۃ فی ترک الذکر فی السجود یا الرخصۃ فی ترک الذکر فی الرکوع، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس سے اور اس کو ایک ساتھ سما نہیں کر سکتے۔ وہ مصرع مشہور ہے نا، ساون کے اندھے کو سب کچھ ہرا نظر آتا ہے، تو ان کو بھی اب نعمان دشمنی سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے، حالانکہ ایک جیسا نہیں ہے، وہ الگ شے ہے، یہ الگ شے ہے۔ مطلقاً ترک ذالک الگ چیز ہے، اور الرخصۃ فی ترک یہ الگ چیز ہے۔ اللہ پاک آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ چوتھا باب انہوں نے پیش کیا ہے، وہ ہے میرے پاس جو درسی نسخہ ہے، اس کا ہے صفحہ 111۔ صفحہ 111 پر امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ باب السجود فی والنجم، اور اس کے بعد ہے باب باندھا ہے ترک السجود فی والنجم۔ تو اس پر ان کا اعتراض ہے، کیا آپ اس کو بھی منسوخ قرار دے دیں گے؟ تو دیکھیے اس کے جواب کے اندر میں یہ بات کر دوں کہ جو محدثین ہیں، محدثینوں میں سے کچھ تو ہیں مجتہد اور کچھ ہیں مختلف ائمہ کے مقلد۔ ایک چیز ایک امام کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ جب وہ دوسرے کے نزدیک منسوخ نہیں ہوتی تو اس امام کے مقلد کسی محدث کا باندھا ہوا باب پھر دوسرے امام کے مقلد کے خلاف پیش کرنا یہ کوئی علمی اور تحقیقی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ حنفی نہیں ہے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا باب چونکہ وہ ایک اور امام کے مقلد ہیں ائمہ اربعہ میں سے، ہمارے خلاف بطور حجت کے پیش کرنا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک ترک ذالک کا مسئلہ ہے تو وہ میں نے اس لیے پیش کر دیا تھا چونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صحاح ستہ میں اس کے ترک کا کوئی باب ہی نہیں ہے، تو وہ میں نے پیش کر دیا تھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترک کا باب باندھا ہے۔ اور چونکہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ احناف محدثین میں سے بھی نہیں ہیں بلکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی اور ایک امام کے مقلد ہیں، اسی لیے ان کا باب باندھنا یہ ہماری طرف سے کافی وزنی بات رکھتا ہے۔ ساتھ میں نے جو صحیح حدیث پیش کی تھی جس کو آپ جو ہے سعودیہ کے پیٹرولیم کی ایڈ سمجھ کر کے ڈکار گئے ہیں، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی، اصل بات تو حدیث کی، اور ساتھ میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باب بھی میں نے وہ ذکر کر دیا ہے۔ تو اس باب سے بھی آپ کی دال جو ہے گل نہیں سکتی۔ جس آدمی کو ترک ذالک اور الرخصۃ فی ترک میں فرق سمجھ نہیں آئے وہ آگے بات کرنے کے لیے چلا ہے۔ اس کے بعد حضرت عادل صاحب جو ہیں وہ اختلاف امت اور صراط مستقیم کا حوالہ پیش کرتے ہیں، حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جی یہ افضلیت غیر افضلیت کا اختلاف ہے، ایسے کچھ انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کرنا آپ کو بالکل سود مند نہیں۔ کیوں سود مند نہیں؟ کیونکہ اختلاف کی یہی نبیت ہماری شوافع اور حنابلہ کے ساتھ ہے۔ آپ شافی نہیں، آپ حنبلی نہیں، آپ تو لامذہب غیر مقلد ہیں، تو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کرنا آپ کو سود مند نہیں ہے۔ اختلاف کی یہی نبیت ہماری ان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اختلاف کی نبیت دوسری ہے۔ اس نبیت کو بیان کرنے کا تو ابھی موقع نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، انشاءاللہ آگے وقت آیا تو میں وہ انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ سے دوسری بات پوچھوں، آپ نے جو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پیش کی ہے یہ آپ نے ان کو اللہ سمجھ کے پیش کیا، رسول سمجھ کے پیش کیا، یا آپ ان کے مقلد ہیں؟ اگر آپ ان کو اللہ نہیں سمجھتے، رسول نہیں سمجھتے، ان کے مقلد نہیں، تو ان کی بات پیش کرنا چھ معنی دار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے الحجہ سے کہ بھائی یہ رفع الیدین کرنا علامات اہل سنت میں سے ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب میں بات عرض کر دوں کہ صاحب الحجہ نہ اللہ ہے، نہ اللہ کے رسول ہے، نہ کوئی صحابی ہیں، نہ ہم ان کے مقلد ہیں۔ کیا آپ ان کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، آپ ان کو صحابی سمجھتے ہیں، یا آپ ان کے مقلد ہیں؟ اگر چاروں میں سے کوئی آپ درجہ ان کا متعین کرتے ہیں تو وہ آپ ہمیں بتا دیں، اگر نہیں تو آپ نے کس بنیاد پر ان کا قول ہمارے خلاف پیش کیا ہے؟ آپ ان کا قول ہمارے خلاف پیش نہیں کر سکتے اور نہ ان کی بات ہمارے خلاف پیش کی جا سکتی ہے۔ ہاں میں ایک
فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فرمان کن کا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتہادی مسائل مقلد ہیں، تو ہم امام صاحب کا فرمان بھی پیش کریں گے، اور صحیح حدیث کے بعد، صحیح حدیث میں نے نسائی شریف سے پیش کر دی، اس کے بعد اب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان بھی سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جی موطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں ڈائریکٹ شاگرد، اور ڈائریکٹ شاگرد ہونے کی وجہ سے یہ متصل سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ہے صفحہ 90 اور 91 درسی نسخہ، کہتے ہیں السنۃ ان یکبر الرجل فی صلاتہ کلما خفض وکلما رفع واذا انحط للسجود کبر واذا انحط للسجود الثاني كبر فاما رفع اليدين في الصلاة فانه يرفع اليدين حذو الاذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة رحمه الله۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ رفع الیدین صرف ابتدا کے اندر کیا جائے گا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ وہذا کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ سارا فرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو صحیح حدیث اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب، ان کے اس صریح فرمان کے مقابلے میں صاحب الحجہ کا ذاتی قول پیش کر دینا چہ معنی دارت اور کیا حیثیت ہے اس کی، اور آپ کس حیثیت سے وہ پیش کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صریح فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ اس کے خلاف اس کا قول پیش کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے لاچار ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور انہوں نے بات پیش کی ہے، حضرت کہتے ہیں جو چیز منسوخ ہو وہ جائز نہیں۔ پھر مثال دی ہے قبل اول کی طرف نماز، شراب وغیرہ۔ بالکل ہم بھی یہ کہتے ہیں جو چیز منسوخ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائے، ایک ہوتا ہے نسخ محکم منسوخ اور ایک ہے نسخ اجتہادی۔ نسخ محکم منسوخ الگ شے ہے اور نسخ اجتہادی الگ شے ہے۔ ہم نے کبھی رفع الیدین کے بارے میں نسخ محکم منسوخ کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ہم تو نسخ اجتہادی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ مثال ہے نسخ محکم منسوخ کی، جب میں عوام کے اندر یہ مثال دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں چونکہ وہاں عام عوام بیٹھی ہوتی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ ناسخ منسوخ نہیں سمجھتے، باقاعدہ لفظوں کو نہیں جانتے ہوتے، اسی لیے ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتا ہوں۔ یہ تو ہے محکم منسوخ، اور ایک ہے نسخ اجتہادی۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارا دعویٰ نسخ اجتہادی کا ہے، جس پر ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صریح فرمان پیش کر دیا ہے، جس میں السنہ، سنت کا لفظ آ گیا ہے۔ آپ ایک جگہ پیش کر دیں، آپ ایک جگہ حدیث شریف سے پیش کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا ہو رفع الیدین رکوع کے وقت کرنا، وہاں سے اٹھ کے کرنا سنت ہے، ایک جگہ آپ یہ لفظ حدیث شریف میں دکھا دیں، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صراحتاً رفع الیدین کرنے کے بارے میں سنت کا لفظ یا نہ کرنے کے بارے میں سنت کا لفظ منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، حضور کے بعد آپ کے صحابہ سے بھی یہ لفظ صراحتاً منقول نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دکھاتے ہیں ہمارے امام سے باقاعدہ سنت کا لفظ منقول ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ سے یہ سوال پیش کرتا ہوں، جب اللہ کے رسول سے منقول نہیں، صحابہ سے منقول نہیں، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اور وہاں سے تو آپ کے عبدالرؤف صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا جو کسی چیز کو یہ سنت وغیرہ یہ کہے، یہ اصطلاحات اس کو کلام الزنادقہ بتایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے تحفہ حنفیہ کے اندر بھی اس کو بدعت بتایا گیا ہے۔ تو آج غیر مقلد جب کہتے ہیں رفع الیدین کرنا سنت، وہ زندیق ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، ان پر آپ ایک فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ تو آپ کے اپنے گھروں کی باتیں ہیں، آپ اپنی پرانی باتیں کیوں بھول جاتے ہیں اور آپ کے پیمانے کیوں بدل جاتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا عادل صاحب کہ الحجہ کا حوالہ پیش کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مختصر طور پر جو اس نے بات کی تھی اس کا میں نے تجزیہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر طور پر میں یہ بات عرض کروں کہ پھر سے یہ بات دہرا دوں کہ رفع الیدین ابتدا کے بعد کرنا منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ ہے، اس پر میں نے صحیح حدیث پیش کر دی ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صریح فرمان پیش کر دیا ہے جس میں السنہ کے لفظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اس کے برعکس اب غیر مقلدوں کا یہاں کشمیر میں نئے نئے مسائل چھیڑنا، مساجد کو الگ کرنا، لڑائیاں پھیلانا اور دیگر چیزیں کرنا، یہ فتنہ فساد ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح
الأدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يا سعك الفضاء.